اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ صاحب صدر اور صاحب کتاب دونوں اس وقت نشست پر موجود نہیں ہیں، لیکن میں فکری پرواز کے ذریعے جناب صدر سے، جناب مہمانان ذی وقار، احباب نکتہ سنج، سامعین بلند نگاہ، آپ سب کی سماعتوں کو میرا سلام۔ میں صاحب کتاب، بہترین نثار، اچھے شاعر، مضطرب مفکر اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک جناب عتیق واصل صاحب کو ان کی فکری پرواز کی اشاعت پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس نوجوان کی جرأت بھی لائق تحسین ہے کہ براہ راست اقبال سے ملاقات کی راہ لی۔ مجھے جب کتاب کے صفحات پر پھیلی واصل صاحب کی فکری نہج کو پڑھنے کا موقع ملا تو میں واقعی بہت شاداں ہوا، اور یقین مانیے کہ میں یہ جملے تکلفاً یا روایتاً نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے چند صفحات پڑھے اور غالب کا یہ شعر وظیفہ کیا: قیامت ہے کہ سن لیلا کا دشت کیس میں آنا، قیامت ہے کہ سن لیلا کا دشت کیس میں آنا، تعجب سے وہ بولا یوں بھی ہوتا ہے زمانے میں، اور یقین مانیے یہ میرے زمانے میں ہو گیا ہے۔ صاحبان ہنر اور اقبال شناس مفکرین بھی میری طرح اس کتاب کی اشاعت پر بہت خوش ہوں گے۔ اس کتاب پر تجزیاتی گفتگو بھی صاحبان ہنر ہی کو زیبا ہے۔ مجھ جیسے کم کمال طالب علم کی فکری اڑان ایسی نہیں کہ میں واصل کی پرواز کے برابر اڑوں۔ کتاب کے مطالعہ سے البتہ جو اخذ کر سکا ہوں وہ یہی کہ واصل وہی مضطرب نوجوان ہے جو اقبال کی فکر کا ہدف ہے، جس کے زور بازو اور فکری تنوع سے اقبال کو امیدیں تھیں۔ جب حقہ پیتے اقبال سے عتیق واصل نے فکری وصال کیا ہوگا تو یقیناً اقبال کو اپنے شعر کی آہٹ بھی بہت محسوس ہوئی ہوگی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس گفتگو کے دوران اس شعر نے بھی اپنی جگہ ضرور بنائی ہوگی اور بڑے فخر سے بنائی ہوگی کہ عروج یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ بہرحال جو پیرایا عتیق واصل نے اپنایا ہے اس کے لیے بہت تحسین و آفرین، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واصل صاحب کو اقبال کے غیر روایتی مطالعے کی بھی ضرورت ہے۔ کتاب میں علامہ اقبال کے مقبول و معروف اشعار اس امر کے غماز ہیں کہ اقبال کا مطالعہ نصابی جہت سے کیا گیا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ صاحب کتاب ایک استاد اور محقق بھی ہیں۔ روایت شکن اقبال کا مطالعہ بھی نوجوانوں کو سماجی اور نصابی روایت سے ہٹ کر یوں کرنا چاہیے کہ ان کے اندر اتنے بلند فکر مفکر اور شاعر کی فکری جہتوں کو سمجھنے اور ان جہتوں کو عصری مسائل اور وسائل سے ہم آہنگ کرنے کا حوصلہ اور ہنر بھی آ جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اقبال کا مطالعہ روایتی جو سماجی اور نصابی جہتیں ہیں ان سے ہٹ کر غیر روایتی انداز کو اپنایا جائے، تجزیاتی جو طریقہ کار ہے۔ عتیق واصل بہت نازک فکری مرحلے کے اوپر ہیں۔ انہیں اپنا سفر اقبال پرستی سے اقبال فہمی کی طرف تیز تر کرنا ہوگا۔ اقبال سے فکری بے تکلفی تو کسی حد تک وہ پیدا کر ہی چکے ہیں، بلکہ ان کی کامیابی کے حقہ پیتے اقبال کو نہ صرف اپنے شعر سنائے بلکہ دو چار تو یاد بھی کرا دیے۔ عتیق واصل نے اقبال جیسی بڑی شخصیت کی گفتار، فکری و معنوی جلوے اور تصوراتی دید کا بار بڑی ہمت سے بہرحال اٹھایا ہے۔ ہم جو غالب کے مقلد ہیں وہ تو یہ شعر پڑھ کر جان چھڑا لیتے ہیں: صد جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے، صد جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احساں اٹھائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فکر و دید کی ہر دو طاقتوں سے لیس اس نوجوان کی فکر کی کوکھ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں۔ ان کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے کہ یہ اقبال کے نصابی اور روایتی مطالعے سے غیر نصابی اور تجزیاتی مطالعے کی راہ ہموار کریں۔ اس حد کے نوجوان نے فکر اقبال سے ثمر لینا ہے اور عتیق واصل نے ان نوجوانوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔